فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اس مجلس کا یہ عنوان ہے اختلاف کے اقسام اور احکام. اختلاف کے اقسام اور احکام. اسی سے جڑا ہوا یہ عنوان بھی کہا جا سکتا ہے کہ وحدت امت کی بنیادیں، یعنی امت کو کن بنیادوں پر جوڑا جا سکتا ہے. یہ بہت اہم عنوان ہے. علماء کرام نے اس موضوع پر بہت لکھا ہے. سب سے پہلی بات، ہر اختلاف مذموم نہیں ہے، ہر اختلاف برا نہیں ہے، اور ہر اتحاد محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. اگر حق کے لیے اختلاف ہوتا ہے، ایمان کے لیے اختلاف ہوتا ہے تو ہونے دیجیے. باطل پر اتحاد ہوتا ہے، ہم سب مل کر اتحاد کر لیں چوری پر، ہم سب مل کر اتحاد کر لیں زنا کے جائز ہونے پر، ہم سب مل کر اتحاد قائم کر لیں سود کے جائز ہونے پر، تو یہ اتحاد کوئی پسندیدہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریروں میں اس مضمون کو مختلف پہلوؤں سے بہت کھول دیا کرتے تھے کہ کہاں پر اتحاد پسندیدہ ہے، کہاں پر اختلاف پسندیدہ ہے، کہاں پر اتحاد ناپسندیدہ ہے اور کہاں پر اختلاف ناپسندیدہ ہے. دوسری بات، اسلام فرقہ واریت کو نہیں چاہتا ہے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام اور فرقہ واریت. اسلام گروپ ازم کو نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، سب آدم کی اولاد ہو، آدمیت کی بنیاد پر ہمیں محبت پیار سے رہنا چاہیے. ان ربکم واحد و اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے. رنگ کی بنیاد پر کالا گورا، جغرافیے کی بنیاد پر مشرقی مغربی، زبان کی بنیاد پر بنگالی غیر بنگالی، نسل کی بنیاد پر یہودی برہمن اور غیر برہمن کا فرق اسلام نے نہیں کیا ہے. تیسری بات،
حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب عقد الجید گلے کا ہار، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب اختلاف، ان کتابوں میں بہت مفصل لکھا ہے کہ چاروں اماموں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، صحابہ میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، تابعین میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، محدثین میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ یہ اختلاف صرف دلیل کی بنیاد پر ہے، یہ اختلاف حدیث کے سمجھنے کے فرق کی وجہ سے ہے، یہ اختلاف باقی رہنا چاہیے، باقی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی۔ یہ اختلاف امت کو بکھیرنے والا نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ چوتھی بات مجھے جو بطور خاص عرض کرنا ہے، واقعتاً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رسالہ احکام الائتلاف فی احکام الاختلاف 55 صفحے کا رسالہ ہے۔ اس 55 صفحے کے رسالے میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی جامعیت سے گفتگو کی ہے اور جتنی گہرائی سے گفتگو کی ہے، سابق میں، گزشتہ زمانے میں کسی عالم دین نے، کسی محقق نے گفتگو نہیں کی ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کی 10 قسموں کو نقل کیا۔ میں اس کو سرسری طور پر ذکر کرتے چلے جاتا ہوں۔ اختلاف کی پہلی قسم، جو کسی دنیاوی بات میں ہو اور صحیح منشے کی بنیاد پر ہو، جیسے دو طبیبوں میں، دو ڈاکٹروں میں علاج کرنے میں اختلاف، دو وکیلوں میں مقدمے کے سنبھالنے میں اختلاف، تو یہ اپنی حدود میں ہونا چاہیے، دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، امانت داری کے ساتھ رائے دینا چاہیے۔ اور اس میں ایسی صلح نہیں ہونی چاہیے جو حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دے، اور اگر دوسرا زیادہ جھگڑا بھی کرتا ہو، اللہ کے لیے آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے اور اس کے فضائل کو حاصل کرے۔ اختلاف کی دوسری قسم، اختلاف دنیاوی بات میں ہو لیکن بنیاد اور منشا صرف نفسانیت ہو، صرف نفسانیت ہو، یہ اختلاف ہرگز پسندیدہ نہیں ہے، امت کی طاقت کو بکھیرنے والا ہے،
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تقف ما ليس لك به علم۔ امت کے اکثر اختلافات اسی قسم کے ہیں۔ آپ اسی لیے تحاسد، تباغض، غیبتیں، تجسس، فساد ذات البین، امت کو بکھیرنا، نفسانیت کی بنیاد پر اختلاف، بے آبروئی کرنا، عزتیں اچھالنا، بدگمانی پھیلانا، یہ اختلاف ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2۔ اختلاف کی تیسری قسم، دینی امر میں اختلاف ہو اور دلیل کی بنیاد پر ہو، یہ اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف امتی رحمت، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ اختلاف امت کا رحمت ہے۔ 7 قراءتوں میں پڑھنا، یہ اختلاف رحمت ہے۔ چاروں مسلک، یہ اختلاف رحمت ہے۔ اس میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اس اختلاف کو اتحاد سے کبھی بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی۔ اختلاف کی 3 قسمیں ہو گئی۔ اس میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں کہ ائمہ کرام میں، چاروں اماموں میں اختلاف کی بنیاد کیا ہے، بہت تفصیلات ہیں۔ اختلاف کی 4تھی قسم، ایسے دینی امر میں اختلاف جو اصولی ہو۔ پہلے والا جو اختلاف تھا وہ فروعی تھا، چاروں اماموں کا اختلاف فروعی ہے۔ 4تھی قسم اختلاف اصولی ہو، کفر اور اسلام کا اختلاف۔ تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اہل کفر کا اہل اسلام سے اختلاف بالکل غلط ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اہل کفر کیوں اختلاف کر رہے ہیں اسلام سے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5ویں قسم، دینی امر میں اختلاف ہو، اصول میں اختلاف ہو، لیکن کفر اور اسلام کا نہیں، سنت اور بدعت کا ہو۔ اختلاف دینی امر میں ہے اور اصولی مسئلے میں ہے، اور وہ اصولی مسئلہ اسلام اور کفر کا نہیں بلکہ سنت اور بدعت کا ہے۔ اس میں بھی اہل بدعت کو سنت سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 حدیثوں میں فرمایا کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑو، بدعت کو چھوڑو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین،
ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے. بدعتی کا اکرام نہیں کیا جائے گا. ہاں، بدعتی سے تکلیف کے پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے ظاہری اکرام تو کیا جائے گا، دلی محبت کبھی نہیں کی جائے گی بدعتی کی. اختلاف کی چھٹی قسم وہ ہے جو اختلاف غیر حقیقی ہو، حقیقت میں اختلاف ہی نہیں ہے اور بندوں کے عمل سے متعلق ہو. کسی نے تجارت کو اختیار کر لیا، کسی نے زراعت کو اختیار کر لیا. دیکھیے، اسی کے ذیل میں تصوف کے سلسلوں کا اختلاف. قادری اللہ کی توحید کا بکثرت مذاکرہ کر کے نفس کا علاج کرتے ہیں. چشتی اللہ کی محبت غالب کر کے نفس کا علاج کرتے ہیں. نقش بندی اللہ کی ذات کا مراقبہ کروا کر زیادہ نفس کا علاج کرتے ہیں. تو یہ اختلاف غیر حقیقی ہے. یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ اختلاف ہی نہیں ہے بلکہ تعدد ہے. قرآن میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں داخل ہو گئیں، اس کا کھیت چرنے لگی. حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان ہے واقعہ. کیا ہوا پھر؟ اس نے فیصلہ کروایا حضرت داؤد کے پاس، پہلے حضرت داؤد کے پاس. تو کیا فیصلہ کیا حضرت نے؟ کہ جتنا نقصان کھیتی کا ہوا ہے اس نقصان کے برابر بکریاں ہیں، لہذا کھیت والے کو بکریاں دے دی جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا، ففہمناہا سلیمان، کہ کھیت والے کا کھیت ویسا ہی بنا کر دیا جائے جب تک بکریاں کھیت والے کے پاس رہے. پھر اس کے بعد بکریوں والے کو بکریاں دے دی جائے، کھیت والے کو ویسا ہی کھیت جس حال میں تھا ویسے واپس کر دیا جائے. دونوں فیصلے غلط نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس معاملے میں فہم حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا. تو یہ اختلاف نہیں ہے، تعدد ہے. اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں. اذ نفشت فیہ غنم القوم والے واقعے کو دیکھنا چاہیے. اختلاف کی 7ویں قسم جو غیر حقیقی ہو اور اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو اور تکوین سے متعلق ہو. الگ الگ زبانیں اللہ نے پیدا کی، الگ الگ زمینیں اللہ نے پیدا کی، الگ الگ رنگ کے پہاڑ اللہ نے پیدا کیے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اختلاف کی 8ویں قسم جو غیر حقیقی ہو اور اللہ کی طرف سے ہو.
تکوین میں نہیں تشریع میں اختلاف ہو. جیسے قراءتوں کا فرق یہ اللہ نے رکھا ہے، عین حکمت ہے. ساری قراءتیں برابر ہے قراءت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے. اختلاف کی 9ویں قسم اختلاف غیر حقیقی اور اللہ کی طرف سے اختلاف اور شریعتوں میں اختلاف. بعض کی شریعت میں 5 نمازیں، بعض کی شریعت میں 2 نمازیں، بعض کی شریعت میں نجاست لگنے پر دھونا، اور بعض کی شریعت میں چمڑی کو کاٹ دینا. شریعتوں کا فرق. بعض چیزیں بعض شریعتوں میں حلال ہے، بعض شریعتوں میں حرام ہے. توحید رسالت اختلاف، توحید رسالت آخرت میں شریعتوں کا اختلاف نہیں ہے، اس کے بعد کی جزئیات میں اختلاف ہے. تو بعد کی شریعت پہلی شریعت کی ناسخ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جو شریعت دے دی ہے اس شریعت پر عمل کرنا چاہیے. انسانی عمر کے اعتبار سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے. جیسے ڈاکٹر مریض کے بیماری کے الگ الگ اسٹیج میں الگ الگ دوا دیتا ہے، اللہ نے بھی انسانوں کی عمر کے اعتبار سے الگ الگ شریعت دی ہے. تو تقریباً 10 قسمیں 9 قسموں کا میں نے ذکر کیا. بعض قسمیں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں. تو ہر اختلاف برا نہیں ہے اور ہر اتحاد پسندیدہ نہیں. دو اہل حق علماء میں اختلاف ہو تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے تقوی پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کر لینا چاہیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اہم کتاب ہے وحدت امت. اس کتاب میں حضرت نے بہت درد کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کے فروعی مسائل کا اختلاف علمی حلقوں تک رکھیے، عوامی میدان میں مت لائیے. تصویر کی رائے، تصویر کے جواز عدم جواز میں آپ کی رائے کا فرق ہے. ایک فریق جائز کہتا ہے، ایک ناجائز کہتا ہے. ہر آدمی کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی رائے کو مدلل کرے، علمی حلقوں میں مذاکرہ کرے، لیکن اس فرعی مسئلے کے اختلاف کو امت کے انتشار کا ذریعہ نہ بنائے. اس اختلاف کو فریق مخالف کے مخالفت کا ذریعہ نہ بنائے. اس اختلاف کو فروعی مسائل کے اتنا نہ بڑھائے کہ مشترکہ چیزوں میں تعاون ختم ہو جائے.
آپ کی مسجدیں خطرے میں ہیں، آپ کے ملک کا امن خطرے میں ہے، آپ کی بیٹیوں کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کا وجود خطرے میں ہے، اور آپ ہاتھ سینے پر باندھنا ہے یا ناف کے نیچے باندھنا ہے، اس قسم کے اختلافات میں الجھانا، ما بہل افتراق چیزوں کو سوچنا، ما بہل اشتراک چیزوں کو نہ سوچنا، امت کو ہمیشہ بکھیرنے کا ذریعہ بنے گا۔ قوموں پر زوال آتا ہے اصولی مسائل کو نظر انداز کر دینے اور فروعی مسائل میں الجھنے کی وجہ سے۔ قوموں پر زوال آتا ہے اصولی مسائل کو نظر انداز کر دینے، فروعی مسائل میں الجھنے کی وجہ سے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، اپنے جاسوس کو بھیجا، اس نے آ کر کہا کہ جوان تو شراب و کباب میں ہیں عیسائیوں کے، اور بوڑھے لڑ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے جانے ہمارے عقیدے کے مطابق، قتل کیے جانے ان کے عقیدے کے مطابق، آخری روٹی انہوں نے جو کی کھائی تھی یا گیہوں کی کھائی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عیسائیوں پر حملے کے لیے جا رہے ہیں، اور عیسائی ایسے فرعی بے بنیاد جزئی مسئلے میں الجھ رہے ہیں۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کوفہ والوں نے آ کر پوچھا، حالت احرام میں مچھر کا خون لگ گیا، کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہما نے کہ جن کے کپڑوں پر نواس رسول کے قتل کا خون ہے، کوفہ والے، وہ مجھ سے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ترجیحات کو آدمی سمجھے، ترجیحات، فقہ الاولویات، کہ کس موقع پر کس مسئلے کو ترجیح دی جانی چاہیے، کس زمانے میں کس مدعو کے سامنے کس مسئلے کو نمایاں کیا جانا چاہیے۔ ایک آدمی کفر کے قریب ہے، آپ اس سے پینٹ کے مسئلے میں اگر الجھنے لگ جائیں، ایک آدمی ارتداد کی طرف جا رہا ہے، آپ اس سے میوزک کے حرام ہونے پر گفتگو شروع کر دیں، آپ نے موقع شناسی کا معاملہ نہیں کیا ہے۔ امت کی وحدت کی بنیادیں یہی ہے کہ آپ اگر سیاسی مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، ضرور اختلاف کیجیے، حد میں رہیے، اپنی زبان اور اپنے دل کی حفاظت کیجیے، دوسرے ایمان والے کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے، گمان بساتے ہوئے۔ ایک کتاب بہت اہم ہے، حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اختلاف کے حدود و قیود۔ جب دارالدیوبند کی تقسیم ہوئی، جب مظاہر العلوم کی تقسیم ہوئی، اس زمانے میں حضرت نے اختلاف کے حدود لکھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ،
ہدایہ قدوری کے ایک ایک صفحے میں استاد اور شاگرد کی رائے الگ الگ ہے، لیکن کیا ان کی رائے کے اختلاف نے انہیں غیبت تک پہنچایا؟ کیا ان کی رائے کے اختلاف نے دوسرے کے استحقار تک ان کو پہنچایا؟ حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کا اختلاف اجتہادی اختلاف، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کا کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اختلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجتہادی۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افسوس کرتی تھی کہ مجھے حضرت علی سے اختلاف کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اکابر کے دسیوں واقعات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے یونس عبد الاعلی، گفتگو اتنی ہوئی کہ شاگرد ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر گھر چلے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات میں ان کے دروازے پر پہنچے، یونس عبد الاعلی کے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، شاگرد نے پوچھا من بالباب، من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ استاد نے جواب دیا محمد بن ادریس۔ وہ کہتے ہیں بہت سارے محمد بن ادریس آئے، امام شافعی ذہن میں نہیں آئے۔ دروازہ کھولا تو استاد جی دروازے پر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرقتنا مسألۃ واحدۃ وجمعتنا مسائل، ایک مسئلے نے ہمارے درمیان توڑ پیدا کر دیا، حالانکہ جوڑنے والے 85 مسئلے ہمارے اور آپ کے ایک ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو تعلق کا پل بریج سالہ سال میں ہم نے بنایا ہے اسے مت توڑیے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں واپس آنا پڑے اور اس پل کی ضرورت ہو۔ اختلاف کے حدود و قیود ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو کسی سے رائے کا اختلاف ہے، علمی مناقشہ کیجئے، پیٹھ پیچھے کیوں بولتے ہیں؟ بالمشافہہ گفتگو کیجئے۔ ایک مسئلے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر اور مرید کی رائے میں فرق تھا، دونوں کی گفتگو چلتی رہی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دلیل، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دلیل، سنجیدہ گفتگو کیجیے، احترام اور اعتماد کا ماحول باقی رکھیے، حوصلہ رکھیے اپنے مخالف کی بات کو سننے کا، اپنے مخالف کے دلائل کو سمجھنے کا۔ آپ ہی دنیا میں مخلص نہیں ہیں، آپ ہی دنیا میں صاحب عقل نہیں ہیں، آپ ہی دنیا میں صاحب تقوی نہیں ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف جواب دیا کہ حضرت مجھے آپ کے دلائل پر اطمینان نہیں ہے۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنی رائے پر باقی رہیے، میں اپنی رائے پر باقی رہتا ہوں۔ مستفتی کو کیا کیا جائے؟ مستفتی کے سامنے دونوں کی رائے اپنے دلائل کے ساتھ نقل کر دی جائے، اس کو جس کی طرف میلان ہو ان کی رائے پر عمل کر لے۔ یہ اکابر کا اخلاص، یہ علماء دیوبند کا امتیاز۔ کیا آپ اختلاف کرتے ہوئے کبھی آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا اختلاف کس قسم کا ہے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، اور یہ کانگریسی تھے، جمعیت کی رائے کانگریس کی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے مسلم لیگ کی تھی، پاکستان بننے کی تھی، غیر مسلموں کے ساتھ ہرگز اتحاد نہیں کرنے کی تھی۔ ایک صاحب نے جا کر حضرت شیخ الہند سے کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں، کہ حضرت اشرف علی آپ کا شاگرد ہے، آپ ان سے کہیے کہ آپ کی رائے پر عمل کرے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست کی فہم، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اور تجربہ حضرت تھانوی سے بہت زیادہ، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری رائے بھی کوئی وحی نہیں ہے، میری رائے بھی کوئی وحی نہیں ہے، غلطی کا امکان تو اس میں بھی ہے۔ کیوں؟ ہر فریق اس زمانے میں اپنی رائے کو مطلق حق اور مد مقابل کو مطلق باطل سمجھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں کہیں فرق ہوتا ہے، اور بقول شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صرف ایک نماز میں 200 سے زیادہ اختلافات ہیں، لیکن ہر ایک یہ کہتا ہے کہ صواب محتمل الخطا، کہ میری رائے صحیح ہے لیکن غلطی کا امکان ہے۔ اور امام شافعی میرے اپنے فریق مخالف کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ خطأ محتمل الصواب، کہ وہ رائے غلط ہے میرے اجتہاد کی روشنی میں لیکن صحیح ہو سکتی ہے۔ مذاہب اربعہ، چاروں مسلکوں کا خیال دوسرے مسلک کے بارے میں یہ ہوتا ہے۔ حیات الصحابہ کی دوسری جلد میں ایک جگہ پر واقعہ ہے، عرفات کے میدان میں آج بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں 4 رکعت ظہر پڑھاؤں گا۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس جگہ پر ظہر کی 2 رکعت پڑھی، آقا نے قصر کیا، ابو بکر نے قصر کیا، عمر نے قصر کیا، اب عثمان کہتے ہیں کہ وہ اتمام کریں گے۔ حضرت عثمان نے وہاں پر نکاح کیا تھا، اسی لیے وہ اتمام کر رہے تھے، وہ مسافر نہیں تھے۔ لیکن جب نماز کھڑی ہوئی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی حضرت عثمان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی دلیل تھی، آپ الگ جماعت بناتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 رکعات زیادہ پڑھ لینا بہتر ہے امت کو بکھیرنے کے مقابلے میں۔ 2 رکعات زیادہ پڑھ لینا بہتر ہے امت کو بکھیرنے کے مقابلے میں۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ حدود اختلاف نایاب جنس ہے، ایسا سامان اور ایسا وصف ہے جو بازار سے ختم ہو چکا ہے، جن پر اللہ تعالی رحم کر دے۔ بعض اکابر کے واقعات وہ سماع کیا کرتے تھے، بدعت دوسرے بزرگ کے سمجھ کے مطابق وہ بدعت میں تھے۔ انتقال کا وقت قریب آیا، ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں مرتے وقت آپ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا چونکہ آپ ایک بدعت میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بدعت سے توبہ کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری پگڑی بچھا دی جائے، آپ اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آئیے۔
للہ اختلاف، نفسانی اختلاف نہیں، اللہ کے لیے میرا آپ سے اختلاف. اور جب یہ اختلاف ختم ہو گیا تو پھر استقبال ایسے کیا جاتا ہے. ایمان والے کی عظمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے. آپ کسی ایمان والے کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے ایمان والے کی عظمت کو نہ بھولیے. کسی عالم دین کے بارے میں زبان کھولنا، کسی اللہ والے کے بارے میں زبان کھولنا، بالمشافہہ سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرنے والے ملتے ہی نہیں ہیں. اختلاف دھڑلے سے، اختلاف بڑی جرأت سے. آپ کو اگر اختلاف کرنا ہے تو ملاقات کیجیے، فریق مخالف کی پوری بات کو سمجھیے، علمی دلائل کا موازنہ کیجیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد سے کہا تھا ابغض الرأی ولا تبغض الرائی. رائے سے نفرت کر سکتے ہو، رائے دینے والے سے نفرت کیوں کر رہے ہو؟ ہو سکتا ہے میرے نظریے سے آپ کو اختلاف ہو، میری ذات سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے. اگر کوئی صاحب عقل ہے، صاحب علم ہے، پھر جتھا بندی، محاذ آرائی، امت میں تفریق، اسی کو موضوع بنانا. ایک صاحب حضرت تھانوی کے پاس آئے کہ فلانے گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے. اس پر کئی علماء سے فتوے پر دستخط کروا لی. حضرت تھانوی سے کہا آپ بھی دستخط کر دیجیے. حضرت تھانوی نے فرمایا بھائی آپ نے جتنا کام کیا ہے اتنا کافی ہے، اب میری دستخط کی ضرورت نہیں، کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ؟ احقاق حق آپ نے کر دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. لست علیہم بمسیطر، کسی کو منوانا، قبول کروانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ پیچھے کیوں لگ گئے؟ زندگی میں اور بھی غم محبت کے سوا اسی ایک اختلافی مسئلے کو ذہن و دماغ پر کیوں سوار کر لیا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ آپ حنفی ہو، اپنے دلائل کو احناف کے حدیث میں تلاش کیجئے. شافعی ہو، اپنے دلائل کو احادیث میں تلاش کیجئے، لیکن حدیث کو شافعی مت بنائیے، حدیث کو حنفی مت بنائیے. حدیث کو تبلیغی مت بنائیے، حدیث کو خانقاہی مت بنائیے، حدیث کو جمعیتی مت بنائیے. آپ اپنی تنظیم کے لیے، آپ اپنی تحریک کے لیے قرآن و حدیث سے اپنے وسائل پر استدلال کرتے ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن اس حدیث کو اپنی تحریک یا تنظیم کے لیے ہی مت بنا دیجئے. آپ کی تحریک تو 1300 سال کے بعد پیدا ہوئی. جو اختلاف مخلصانہ ہوتا ہے وہاں پر آداب کی رعایت ہوتی ہے، جو اختلاف غیر مخلصانہ ہوتا ہے وہاں پر آداب اختلاف کی رعایت نہیں ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ایک خادم تھے. انہوں نے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر دی. وہ بھی کوئی بزرگ ہے. حضرت حکیم الامت کو پتہ چل گیا، ان کو بلایا اور کہا یہاں سے نکلو، شیخ الاسلام کے پاس جاؤ.
اور یہ پوری اپنی حرکت کو تحریراً پیش کرو اور حضرت سے لکھوا کر لاؤ کہ میں نے معاف کر دیا، تب میں تمہیں اپنی خانقاہ میں آنے کی اجازت دوں گا۔ ان اکابر کے واقعات کو پڑھا جائے تو آدمی کا دل پسیج جاتا ہے۔ ان کے اخلاص، ان کی قبولیت کی چھاپ دل پر قائم ہو جاتی ہے، بطور خاص ان کی زندگی کے اس پہلو کو پڑھا جائے۔ اختلاف کے حدود۔ اللہ تبارک و تعالی علم نافع اور عمل صحیح کی دولت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔